بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 274 تک تمام کیا تھا. آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 اور اگلی چند آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 275 سے جیسا کہ عرض کیا آج کا درس ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن گزشتہ 2 آیات کا ترجمہ ہم تکرار کر کے آگے بڑھیں گے. موضوع ان تمام آیات کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انفاق ہے. انفاق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. البتہ انفاق فی سبیل اللہ کہا جائے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں اس طرح سے فرمایا: ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو. وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ
اس سے خوب واقف ہے۔ 274 جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے، یعنی نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ آپ نے یہاں تک توجہ فرمائی۔ انفاق کی بحث سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع ہوئی اور آیت نمبر 274 تک 274 نمبر آیت تک انفاق کو مختلف پہلوؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ خلوص ہونا چاہیے، عمدہ مال ہونا چاہیے، کن کے لیے خرچ کیا جائے، کن کاموں سے خرچ کی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جاتا ہے، اجر ضائع ہو جاتا ہے، رویہ کیا ہونا چاہیے جن پر انفاق کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح اور روشن ہے، کیونکہ انفاق چاہے واجبات مالی کی شکل میں ہو اور چاہے جو ہم مستحب خرچ کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ ہمارے معاشرے میں ان افراد کی مدد کا اور ان کی سپورٹ کا سبب بنتا ہے کہ جن کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی۔ آپ آج کے معاشرے کو دیکھ لیں، خاص طور پہ ابھی جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ مزید بھی آئے گا، تو خاص طور پر اس طرح کے حالات میں اللہ تبارک و تعالی حقیقی صاحبان ایمان سے توقع رکھتا ہے کہ جو اس نے مال کے ساتھ رویہ رکھنے کا قانون قاعدہ بتایا ہے، مومنین اسی طرح کریں گے، اور وہ صرف اپنی فکر میں نہیں، آیا اپنی اور اپنے گھر والوں کی ہوتی ہے کہ ہمارا سیٹ اپ کیسے چلنا ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، یا نہیں، اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ باقی معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، محروم طبقہ ہے، ان کا احساس اور ان کی سوچ بھی آپ کے دل میں آتی۔ اگر آپ کے دماغ کو اس طرح سوچنے کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی مالی مشکلات کا وقت آئے تو حالات تھوڑے تبدیل ہو رہے ہوں، تو آپ کا ذہن آٹومیٹیکلی صرف اپنے بارے میں سوچے، اپنے گھر کے بارے میں سوچے، بیوی بچے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان ناقص ہے۔ جو قرآن مجید نے مومن کی تصویر پیش کی ہے اس کے اعتبار سے بہت خطرناک حد تک ناقص ہے، اتنا خطرناک کہ جس کو اللہ نے سورۃ الماعون میں فرمایا ہے کہ جس کو مسکین کو کھلانے کی فکر نہیں ہے وہ قیامت کی تکذیب کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان، اور کتنا خطرناک ہے یہ۔ تو ہماری سوچ اس طرح ہونی چاہیے، یعنی اگر ہماری فکر قرآن مجید سے تشکیل پا رہی ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو یہ طبقاتی فرق ہے اور جو غربت کی چکی میں پستے ہوئے لوگ ہیں ان کی بہتری کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ آیات اکٹھی
انفاق کے موضوع پر، اور یہ 261 سے لے کر اور 273 تک، یعنی یہ آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کو واقعاً صحیح طرح سے ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو بہت لمبا وقت چاہیے، اور ان کو تطبیق کرنا چاہیں اپنے معاشرے پر. اور قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو سیکھے، جو قرآن مجید سے جانے، اس کو اپنی زندگی میں اس کو ٹرائی کرے، اس کو عمل میں لائے، وہ کام کرے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر جب تک عمل نہ کیا جائے وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں بن سکتا. ہو سکتا ہے میں رٹ لوں لیکن یہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ الٹیمیٹلی آخر میں نقصان دہ ہے بڑا شدید، کہ تم نے اس کو رٹا ہوا تھا لیکن تم اس کے مطابق کام نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ تو تمہیں عمل کی ترغیب دینے آیا تھا، نہ کہ کہنے آیا تھا رٹ لو تو تمہارا کام تمام ہو گیا. جیسے روایات میں ائمہ نے فرمایا حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ، ان لوگوں نے قرآن کے حروف تو حفظ کر لیے لیکن قرآن کی حدود یعنی اس کے احکام، اس کی تعلیمات ضائع کر دی. تو اب اتنی تفصیل سے انفاق کا موضوع زیر بحث لانے کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 اور اس کی اگلی چند آیات میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جو انفاق کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اس کی ضد ہے، اس کے مد مقابل ہے، اور وہ ہے ربا، سود جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں. انفاق کیا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کا مطالبہ کیے اپنا مال دے دیتے ہو، اور ربا اس کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی آپ اپنا مال دے رہے ہو ایک قسم کی جو آپ نے اپنی زحمت سے کمایا تھا، محنت سے کمایا تھا، بغیر عوض کے اللہ کی خاطر آپ کسی کو دے رہے ہیں، بغیر اس سے کوئی مطالبہ کیے، بغیر اس سے کوئی توقع رکھے ہوئے. اور ربا یا سود کیا ہے کہ آپ بغیر کوئی زحمت اٹھائے، بغیر کوئی محنت کیے دوسرے سے زیادہ وصول کرنا چاہتے ہیں، دوسرے سے وصول کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں کچھ قرض کی شکل میں، اور اصل میں آپ دے رہے نہیں ہیں، آپ اصل میں زیادہ لینا چاہ رہے ہیں بغیر کچھ محنت کیے، بغیر کوئی ایسا کام کیے ہوئے کہ جس میں معاشرے کا فائدہ ہو، معاشرے کا جو اقتصادی نظام ہے اس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہا آپ کا پیسہ. آپ دے رہے ہو اور ساتھ شرط لگا رہے ہو کہ مجھے اتنا زیادہ چاہیے واپسی کے وقت. چاہے آپ کہیں کہ جتنے مہینے رکھو گے ہر مہینے اتنا اوپر دو گے. 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں، ہر مہینے مثلا مجھے اوپر 5,000 چاہیے، جتنے مہینے رکھو گے. اور ہم نے بعض افراد کو کے بارے میں پتہ چلا کہ 1,00,000 روپیہ جو سود کا دیا ہے اسی وقت 5,000 کاٹ لیے پہلے مہینے کا سود، کیونکہ اگلا مجبور ہے، اس کا گزارا نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر اس کو 1,00,000 روپیہ پیسے دے رہا ہے سود پر اور 5,000 اسی وقت اپنے پاس رکھ لیں. ایکچولی 95,000 دے رہا ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ربا کے بارے میں بات کی ہے. اس بات کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ خود یہ آیات بتا رہی ہیں، ان کا لب و لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ گویا ربا کی، سود کھانے کی حرمت کا حکم جو ہے وہ ان آیات سے پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن گویا کہ ابھی بھی لوگ کھا رہے تھے. جس کو حرام کی لت پڑ جاتی ہے،
بغیر کچھ محنت کیے آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو یہ لت اتنی آرام سے نہیں جاتی۔ تو گویا کہ صحیح طرح لوگ رکے نہیں تھے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی سخت لب و لہجے میں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، یعنی یہ آخری دین اسلام آخری حربے کے طور پہ جنگ کی طرف آتا ہے۔ جب اگلا اپنے تجاوز سے، اپنی خرابی سے بالکل نہ رک رہا ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب اس سے جنگ کرو، قتال کرو اس کے ساتھ۔ حرب کے لفظ اس طرح آئے یہاں پر، حرب یعنی جنگ۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات کو یعنی ان کا ترجمہ بیان کرنا شروع کروں، اس بات پہ توجہ فرما لیں جو اس پہلی آیت نمبر 275 میں ہی بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سود خور کیا نعرہ مارتا ہے؟ کہتا ہے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، تجارت میں بھی تم پیسہ لگاتے ہو اور پیسہ بڑھاتے ہو، تو ہم بھی پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ بڑھاتے ہیں۔ تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ان کے، کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، بیع یعنی تجارت بھی تو بالکل سود کی طرح ہے، ربا کی طرح، کیا فرق ہے؟ ایک جیسی چیزیں دونوں۔ جبکہ اللہ فرما رہا ہے جو یہ کہتا ہے پاگل ہے، گویا کہ دیوانہ ہو گیا، عقل اس کی چلی گئی ہے کہ ان دونوں کا فرق اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ لہٰذا ان دونوں کا بنیادی فرق سمجھ لیں۔ تجارت کیا ہے؟ تجارت میں بھی آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہو، مال زیادہ کرنا چاہتے ہو، اور سود میں بھی، ربا میں بھی آپ مال زیادہ کرنا چاہتے ہو، لیکن طریقہ کار دونوں کا بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ وہ چیز جسے تجارت کہا جاتا ہے، ٹریڈ کہا جاتا ہے، کاروبار کہا جاتا ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو کوئی نہ کوئی ایسا کام انسان کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے معاشرے کے اقتصاد میں ایک رول پلے کر رہا ہے۔ کوئی چیز مینوفیکچر کر رہا ہے، زحمت اٹھا رہا ہے، کہیں سے کوئی چیز خرید کر اس کو شہر میں لاتا ہے تاکہ مثلاً جو عام شہری ہیں ان کو وہ زحمت نہ کرنی پڑے۔ اگر ہر ایک کو مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ مثلاً اس کی سبزی کی دکان ہے، تو وہ جاتا ہے مثلاً شہر سے باہر، مثال کے طور پر بڑی منڈی سے جا کر وہ خریدتا ہے اپنے پیسوں سے مختلف قسم کی سبزیاں، اور ان کو لے کر آتا ہے شہر کے اندر، خاص طور پہ بڑے شہروں کا آپ لے لیں، شہر کے اندر لے کے آتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ زحمت نہ کرنی پڑے، ان کا ٹائم بچے، ان کا مثال کے طور پر آج کل کے تو پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، ان کا پیٹرول بھی بچے جو باہر جانا تھا، باہر ایک ہی جگہ رش لگ جاتا، مثلا لاہور شہر جیسی آبادی ایک ہی جگہ پہ منڈی میں ٹوٹ پڑے تو کیا صورتحال ہوتی؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو ایک تاجر کیا کرتا ہے، ایک کاروباری بندہ کیا کرتا ہے، وہ یہ ساری زحمت مثلاً خود کرتا ہے اور لا کر لوگوں کے قریب ایک شاپ پہ رکھ دیتا ہے۔ رسک انوالو ہوتا ہے اس میں، خریدی ساری بکے گی نہیں بکے گی، خراب ہو جائے گی، پیسے ضائع ہو جائیں گے، رسک انوالو ہے۔ پھر وہ ایک سہولت فراہم کر رہا ہے، زحمت کر رہا ہے، لوگ آتے ہیں اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی دکان سے۔ اب اگر وہ جس پیسے پہ اس نے خریدی تھی اور جو اس کا آنے جانے کا خرچ تھا اس پر ایک بالمعروف ایک مناسب منافع لیتا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، وہ خدمت سروسز فراہم کر رہا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی عقل مند انسان اس کو ظلم اور زیادتی نہیں کہے گا۔ تو یہ سارے کاروباری لوگ جو مختلف چیزیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، امپورٹس کرتے ہیں، اس کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں، جناب یہ کلیئرنس ہو رہی ہے، کسٹمز کی فلان ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو دنیا میں جو چیز جہاں پہ بنتی ہے وہاں سے خود جا کے خریدنی پڑے، آپ کیا کریں گے؟ یا اس سے بڑھ کر
آپ کو اگر مثلا ایک بائک چاہیے، آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے، خود بنانی پڑ جائے آپ کو۔ اگر آپ نے گوشت کھانا ہے، آپ کو بھیڑیں خود پالنی پڑے۔ آپ کو فروٹ چاہیے، آپ کو باغ خود لگانا پڑے۔ آپ کو آٹا چاہیے، آپ کو خود گندم لگانی پڑے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کاروبار زندگی، معاشرے کا جو پہیہ ہے، یہ اس طرح چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایک کام کرنا شروع ہوتے ہیں، اس سے باقیوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی، پھر جہاں پہ وہ چیز تیار ہو رہی ہے وہاں سے لے کر ایک عام کنزیومر تک پہنچتے پہنچتے جتنے مراحل ہیں، کچھ بندے وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، وہ زحمت کرتے ہیں، اس زحمت پر جب وہ کچھ اضافی لیتے ہیں تو ساری دنیا کا اقتصاد اس طرح چلتا ہے۔ سود خور کو کیوں اللہ نے کہا یہ پاگل ہے، اس کو شیطان نے چھو کر ایسے جیسے پاگل کر دیا، اس کو دماغ خراب ہو گیا اس کا ہوس میں پیسے کی، کہ یہ کوئی زحمت نہیں کر رہا، یہ اپنے بیٹھا ہوا ہے، مال ایک مقدار مال اس کے پاس ہے، اور یہ پیسہ دیتا ہے، کہتا ہے یہ پیسہ ہے میری طرف سے جہنم میں جاؤ، مجھے مہینے کے بعد اتنا اس کے اوپر چاہیے، اگر سال کے لے رہے ہو سال کے بعد اتنا واپس کرو گا۔ اور عام طور پہ ان لوگوں نے پھر واپسی کے لیے ہتھ کنڈے بھی رکھے ہوتے ہیں، اگر کوئی ادھر ادھر کرے تو ان کے ساتھ کیسے ظلم و جور کرنا ہے۔ سود خور عام طور پر بدماشی والے طریقے ان کے پاس ہوتے ہیں اپنے اس کاروبار کو چلانے کے لیے۔ تو اس میں اس کی پوری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ میرے پیسے کو کوئی رسک نہ ہو۔ بعض لوگ کئی گنا زیادہ سونا رکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مثلا اس سود جب اس کے قریب پہنچ رہا ہے تو کہتے ہیں گیا تمہارا پیسے، یہ سونا اب ہمارا ہو گیا، پیسے مت دو، یہ اور اس طرح کے طریقے۔ اس کی زیادہ تفصیلات اگر چاہیے ہو تو کسی دن کسی سود خور کو دعوت کر کے یہاں لے آئیں گے، وہ طریقے بتائے گا بھی کیسے ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں، ہمارے جو دے رہے ہیں اس میں رسک انوالو نہ ہو، نہ مال میں نہ سود میں، جبکہ کاروباری آدمی رسک لیتا ہے، زحمت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر یہ جو سود خور ہے یہ معاشرے کے اقتصاد کے پہیے کو چلانے میں، آپ دیکھیں کوئی چیز کی مینوفیکچرنگ، کوئی سروسز پرووائڈ کرنا، سوائے اس پیسے کو کہ جس نے لگنا ہے اور ختم ہونا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھ لیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو ان کا جو اپنا وجود ہے، جیسے پیسہ ہے مثلا، تو پیسے کا اور کوئی یوز نہیں ہے، پیسے نے لگنا ہے۔ اگر کھانا کھانا ہے تو کم ہو جائے گا، ادھر لگ جائے گا، کوئی چیز خریدنی ہے ادھر لگ جائے گا، کسی کو قرض لوٹانا ہے مثلا ادھر لگ جائے گا، میڈیسن خریدنی ہے ادھر لگ جائے گا، یہ خود باقی نہیں رہتا، لگتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا جو استعمال ہوتی ہے لیکن ان کا اپنا وجود باقی رہتا ہے۔ مثلا آپ بائک اگر خرید لیں تو بائک جو چل رہی ہے اس کا اپنا وجود باقی ہے، جبکہ پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چیز جس کا اپنا وجود باقی ہے اس کو آپ مثلا کرائے پہ دیتے ہو، آپ گاڑی رینٹ پہ چلاتے ہو، بائک رینٹ پہ چلاتے ہو، فلان کرتے ہو، تو وہ بھی ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، آپ وہ پروفٹ کما سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ جب، اب یہ میں دو چیزوں کا فرق بیان کرنے کو سمجھ لیں کہ ایک دفعہ سود جو پیسہ دے رہا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے، میں پیسے دے رہا ہوں اور اس پیسے کے بدلے میں زیادہ پیسے لوں گا، یہ سود ہے۔ اور ایک دفعہ ہے کہ میں پیسہ دے رہا ہوں، ایک دوسرا بندہ محنت کرے گا اور ہم مل کے ایک کاروبار کریں گے اس طرح۔ یہاں پر یہ تصویر موجود ہوتی ہے اور یہ تصویر بالکل مختلف ہے، ایک کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ کرنا اور ایک بغیر کسی کاروبار کو ملحوظ کیے صرف پیسے دینا۔ توجہ کریں،
جب انسان کر رہے ہوتے ہیں تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے یہ کس بیس پہ ہو رہا ہے. سود دینے والے کی نظروں میں کوئی کاروبار نہیں ہوتا. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کان کو یہاں سے پکڑنے کی بجائے یہاں سے چکر دینے کے لیے ایک ظاہری سا ایگریمنٹ لکھ لیں یہ کروں گا, لیکن دونوں کو پتا ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ صرف چکر دینے کے لیے ہے, اصل میں چکر اور ہے. جیسے ہم معاشرے میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا پھر لوگوں کے مال جو ہیں وہ ضائع بھی ہوئے, آخر میں وہ لوگ لے کے چلے گئے. ایک بندہ آ کے کہتا ہے میرا یہ کاروبار ہے, میں کچھ کاروبار کرتا ہوں, آپ میرے کاروبار میں انویسٹ کرو اور مہینے کے اتنے پیسے آپ لیتے رہو. اب جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو پیسے لینے والے کو بھی اور پیسے دینے والے کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کچھ شرائط طے ہوں, اس کا کاروبار چیک کرے فلان, مثال کے طور پہ صرف پیسے کی وہ گیم ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر حقیقت تجارت کی انوالو نہ ہو تو پھر یہ وہی سود بن جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو غریب آدمی کو قرضہ دو اور زیادہ پیسے مانگو, ٹھیک ہے, تو یہ سود ہوگا. نہ آپ کسی امیر کو بھی دو, بغیر کسی پراپر تجارت والے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو انوالو کیے بغیر, پراپر تجارت کے تصور کے بغیر اگر آپ امیر کو بھی دے رہے ہو تو بھی سود ہے. کیوں اللہ نے اتنی شدت سے کہا ہے؟ اس لیے کہ سود کھانے والے معاشرے کے قاتل ہوتے ہیں قسم کے. اگر پیسہ تجارتوں میں انوالو ہو, لوگ محنت کریں, ان کو روزگار ملیں گے, لوگوں کی ضروریات کی چیزیں فراہم ہوں گی, ان کو سروسز ملیں گی اور معاشرے کا اقتصاد آگے کی طرف جائے گا. جبکہ جو سود والے ہیں وہ معاشرے کے اقتصاد میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے, ان کو اپنا پیسہ ان کو چاہیے اور اس کو وہ بڑھاتے ہیں. وہ معاشرے کے اقتصاد میں کوئی رول پلے نہیں کرتے اور ان کے رول پر اگر غور کیا جائے تو وہ ایک نیگیٹو رول ہوتا ہے. اور کہتے کیا ہے جو اللہ نے اس آیت میں توجہ کروائی ہے, ابھی آپ سنیے گا, کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح, کیا فرق ہے دونوں میں؟ لیکن فرق یہی ہے کہ جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ ظاہر ہے کہ یہ خاص طور پہ آج کی دنیا کی جو پیچیدہ نئے نئے بزنس کے طریقے ہیں, آن لائن پتہ نہیں کیا کیا سکیمز نئی آ جاتی ہیں فلان, تو جب بھی آپ ان میں سے کسی میں انوالو ہونے لگے پہلے اچھی طرح اس کو دیکھ لیں کہ واقعاً میں اگر کسی یہ آن لائن کسی کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہوں یا کوئی آن لائن سکیم آئی ہوئی ہے تو آیا اس کا سارا کاروبار دیکھ لیے یا فقط یہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مہینے کے ہم تم اتنے ڈالر رکھو تو میں اتنے ڈالر ہم تمہیں اوپر دیں گے, اور انہوں نے لکھ دیا ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے اس ایپ کا نام بھول گیا, ایک اپلیکیشن ٹائپ کی آئی, وہ حتیٰ کہ ہمارے اپنے گاؤں میں بھی اور آس پاس کے علاقوں میں بہت مقبول ہوئی. اس میں چند ڈالر رکھوانے پڑتے تھے, یہ لوگ وہ خرید کر وہ بٹ کوائن وغیرہ کے ذریعے سے خرید کر اس میں لگاتے تھے اور ایک بہت ہی زیادہ قسم کا پروفٹ اس میں سے ان کو ملتا تھا. اب اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے, لیکن اس ایپ والے نے کیا ہوا تھا, اس نے کہا ہوا تھا کہ جی آپ جو ہے نا توجہ کیجئے گا, تجارت میں اور اس میں کیا فرق ہے. تجارت میں ایکچولی کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں, جبکہ اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, اس میں پیسے پہ پیسہ ہے. تو یہ مثال میرے ذہن میں اس لیے تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو مجھے کسی نے بتایا, میں نے کہا مجھے ذرا لا کے دکھاؤ بھائی اس میں کیا ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا تھا, ایپلیکیشن میں آپ ایک انہوں نے ٹورزم کا عنوان دیا ہوا تھا کہ آپ نے جناب ہماری ٹکٹیں بکوانی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے پیسوں سے ایک ٹکٹ خریدو گے, اس ٹکٹ پر پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہے نا وہ ٹریول کرے گا تو فلان, صرف ایک لفظوں کی گیم تھی کیونکہ آپ کوئی ٹکٹ نہیں خرید رہے ہو, وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں.
اگر آپ آن لائن کسی ٹریول ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، آپ اگر کسی کلائنٹ کو لاتے ہیں تو آپ ایکچولی اس سے ٹکٹ خریدواتے ہیں. آپ کلائنٹ لا کے دے رہے ہیں کمپنی کو، وہ آپ کو پے کرتی ہے. مثلا ہر ٹکٹ پر ایکچوئل جو ٹکٹ ہے، اور وہ بندہ ٹریول کرے گا، جہاز پہ جائے گا، اس نے واقعاً کہیں پہ جانا ہے، یا آپ کسی مثلا ہوٹل کی طرف سے آپ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو لا کے دے رہے ہیں کسٹمرز، اور وہ آپ کو، یہ ایکچوئل تجارت ہو رہی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو رہا ہو پس پردہ، صرف ایپ پر ہی لکھا ہو یہ تم نے اتنے پیسے دیے ہیں تو تمہارے اتنے ہم نے کسٹمر جو ہے نا تم نے اتنے کسٹمر لے آئے لہٰذا ہم تمہیں اتنا پروفٹ دے رہے. ایکچولی کوئی کسٹمر وجود نہیں رکھتا، ایکچولی کوئی ٹکٹ حقیقت میں جہاز کی نہیں بک رہی، ایکچولی کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس ایک لفظی گیم ہے. تو بندہ مجھے کہتا ہے آغا صاحب یہ بھی تو تجارت ہی ہے. میں نے کہا یہ تجارت کہاں سے آئی؟ وہ تو ہوتا ٹکٹ وہ خریدتا ہے، اس کے پیسے تو تم دے رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس میں ایکچولی کوئی حقیقت میں جس کو کاروبار کہا جا سکے کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسا، اور اس پہ پیسے اور پیسے کی گیم چل رہی ہے، وہ سود ہے. تو بیسیوں لوگوں نے، حتیٰ کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان پڑھ عورتیں بیچاری اپنے، انہوں نے اتنا وہ دے رہے تھے ڈالرز میں کہ اپنے زیور بھی بیچ کر انہوں نے اس کا بٹ کوائن بنا کر اور اس میں انویسٹ کیا. اور بعد میں جب اچانک اس ایپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہوئی تو ایک کوہرام جو تھا وہ گھروں میں برپا تھا، کیونکہ لمبے لمبے پلان کر لیے تھے، ہم نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کریں گے. وہ سب کے پیسے لے کے وہ غائب ہو گیا. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تجارت اور سود کا فرق ہے. آپ کہیں پیسے رکھوا رہے ہیں اپنے، پہلے دیکھ لیں. بینکس کا معاملہ ہو مثال کے طور پر، کہ ہر ایک بینک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ مثلا آپ سے جو پیسہ لے رہے ہیں اس پیسے سے وہ کیا کرے گا. اور اگر آپ بینک میں بھی پیسہ رکھوا رہے ہیں اور اس میں وہ شرائط موجود ہیں کہ جس کو کاروبار کہا جا سکتا ہے، جس کو تجارت کہا جا سکتا ہے، تو پھر جواز کی صورت پیدا ہو جائے گی. اور اگر وہ شرائط موجود نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہو بس وہ بینک جو ہے نا وہ کاروبار ہی کرتے ہیں نا، کاروبار ہی کرتے ہیں، خود تحقیق نہیں کر رہے، تو پھر مسئلہ سود والا ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. اور سود کرتا کیا ہے؟ آیات قرآن بھی بہت عجیب ہیں اور روایات محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت ہی سخت ہے اس معاملے میں. اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. آیت کی طرف آتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 275. اب یہ بالکل انفاق کے اپوزٹ ہے. وہ خدا کی خاطر دے رہے تھے، یہ لے رہے ہیں لوگوں سے زبردستی. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا، ربا یعنی سود، جس کو ہم اردو میں سود کہتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ سود جو ہے فارسی کا لفظ ہے، اور جب فارسی میں سود ہے، اگر آپ فارسی زبان بول رہے ہو تو وہاں اگر سود کا لفظ آئے گا تو وہ پروفٹ کو کہا جاتا ہے. وہاں سود کا مراد وہ نہیں لی جاتی جو ہم یہاں اردو زبان والے لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ کہیں گے میرے کاروبار میں کوئی سود نہیں ملا، ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اس دفعہ کوئی پروفٹ نہیں ہوا. تو یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ سود اردو میں جو ہمارے ذہنوں میں سود کا تصور ہے، یہ معنی ہے کس کا؟ عربی زبان کے لفظ ربا کا. وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا، سود، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے، نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، سوائے اس شخص کی طرح کہ جو کھڑا ہوتا ہے کیسے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو خبط کر دیا ہو. خبط کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو میں کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا مخبوط الحواس ہے، یہ تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا، اس کو مخبوط الحواس کہتے ہیں. تو جس کو شیطان نے مخبوط کر دیا ہو، من المس، مس کرتے ہیں، کہتے ہیں چھونے کو. آپ نے بچپن میں کہانیاں سنی ہوں گی یا بعض دفعہ اس قسم کی کوئی ٹی وی میں ڈرامہ یا وہ بھی دیکھا ہو کہ
وہ کسی کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے تو وہ ٹچ کر کے تو چیز کو سونا بنا دیتا ہے، ٹچ کر کے بندے کو بت بنا دیتا ہے، پھر ٹچ کر کے صحیح کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کا بھی ایک ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سود خور کو اللہ کہہ رہا ہے شیطان نے ٹچ کر کے اپنے اس میجیکل ٹچ سے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اس کو اللہ کی دشمنی پر اس کو اکسا دیا. یعنی یہ اتنا اس شیطان کے ٹچ کی مس کی وجہ سے اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے اور لوگوں کا خون چوسنے کے لیے یہ تیار ہے اپنی غرض کے لیے. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں اٹھتے سوائے اس شخص کی طرح کہ جو اٹھتا ہے اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے مس کر کے چھو کر کے مخبوط بنا دیا ہو، یعنی پاگل اور دیوانہ کر دیا. اب اگلے حصے میں اللہ بتا رہا ہے کہ کیوں یہ پاگل اور دیوانہ اس کو کہا جا رہا ہے، کیوں اس حرکت کو پاگل پن کہا جا رہا ہے، سود کھانے کو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ تجارت بھی تو بالکل ربا کی طرح ہے. یعنی تجارت کو کہنا کہ بالکل سود کی طرح، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وجہ سے ان کی یہ حالت. یعنی گویا شیطان نے اس کو یہاں پر اس پاگل پن میں مبتلا کیا ہے. روز قیامت جب اللہ ان کو اٹھائے گا تو یہ اس طرح پاگلوں اور دیوانوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہوں گے کہ جس طرح یعنی لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ سود خور ہے. اور آپ تصور کریں ذرا تھوڑا سا کہ اگر ایک بندے نے بڑا لگا کے لوگوں پہ حرام حلال ایک کر کے ظلم کر کے حقوق غصب کر کے لوگوں کے بہت سارا مال بنا لیا ہو، اور اچانک وہ مال ایک دن بالکل اس کے ہاتھ سے نکل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، پاگل ہو جائے. ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. تو روز قیامت سود خور جس کو کہ آرام سے بیٹھ کے کھانے کی عادت تھی، پیسے کے ڈھیر لگائے ہوئے تو لوگوں سے لے کر قیامت کے دن اٹھے گا، دیکھے گا وہ تو کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، الٹا اللہ کی گرفت میں، بری گرفت میں آ گیا ہوں میں. تو اس کی حالت دیوانوں اور پاگلوں کی طرح ہو جائے گی. اس طرح اہل محشر اس کو اس حالت میں دیکھیں گے. تو یعنی جو سود کھاتے ہیں ان کو اللہ قیامت کے دن ایسے اٹھائے گا جیسے کوئی ایسا بندہ جس کو شیطان نے ایسا چھوا ہو کہ وہ اس کے ہوش و حواس چلے گئے ہوں اور وہ پاگل ہو گیا ہو. اور یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بالکل ایک جیسے. یہ انما کا لفظ اس پر تاکید ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں. بالکل جو بیع یعنی تجارت ہے وہ ایسی ہے جیسے ربا ہوتی، اس میں بھی بندہ اپنے پیسے بڑھاتا ہے، اس میں بھی پیسے بڑھاتا ہے. جبکہ میں نے عرض کیا کہ تجارت معاشرے کے اقتصاد میں ایک رول پلے کرتی، جبکہ سود میں سود خور کوئی سروس نہیں دے رہا ہوتا، اس نے بیٹھ کے کھانا ہوتا، معاشرے کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہو رہا ہوتا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے ربا کو. خالق نے کہا ہے کہ تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے، اور یہ مقابلے میں آ کے کہتے ہیں دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں، ایک ہی چیز ہے، لہذا ہم بھی تجارت ہی کر رہے ہیں گویا. پھر فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، فَمَنْ جَاءَهُ، تو جس کے پاس آ گیا، موعظۃ، موعظہ یعنی نصیحت، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ رک گیا، باز آ گیا. یہ فانتہا وہی جو اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انتہا. انتہا کسی چیز کی یعنی ختم، اب آگے نہیں بڑھنا، اینڈ آئیے.
تو جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی تو وہ باز آ گیا، تو وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو پھر جو کچھ پہلے گزر چکا وہ گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس۔ آپ توجہ کیجئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو کر چکا اس پر سمجھیے گا اس کو، جو وہ سود پہلے کھا چکا تھا وہ کھا چکا، آیا وہ معاف ہو گیا جو سود کھا دیا؟ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ جتنا سود کھا چکا ہے اب آج باز آ گیا تو اسے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، معاملہ اللہ کے پاس۔ اللہ دیکھے گا کہ جب یہ رکا، اس سے پہلے اگر اس نے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، کسی کی پوری زندگی تباہ کر دی تھی، کسی کو بالکل فٹ پاتھ پہ لے آیا تھا، اتنا اس سے کھایا تھا، آیا اس نے پھر کچھ کمپنسیٹ کیا اس کو یا نہیں؟ اس نے کہا یا اللہ میری توبہ، میں سود نہیں کھاتا، اور وہ اور اس کے بچے رل گئے ساری زندگی۔ اس نے کہا یا اللہ توبہ، مجھے پتہ نہیں تھا۔ سمجھے اس بات کو، بندوں پر ظلم انوالو تھا۔ تو اس کا معاملہ وہ تو نہیں ہوگا جو سود جس نے چھوڑا ہی نہیں نصیحت آنے کے بعد، اس نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ دیکھے گا کہ جو اس نے پہلے کام کیے ہیں کوئی اس کی کمپنسیشن کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، یا بس ڈکار مار کے کہا مرتے ہیں تو مرے، میں تو توبہ کر لی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کی طرف اشارہ کر، یعنی اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ فیصلہ کرے گا بھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ یہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ یہ قرآن میں چند جگہوں پر آیا ہے، اور اس کی مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ اب اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ پلٹے، یعنی نصیحت آنے کے بعد بھی پھر بھی سود کھائے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ان کا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ جہنم والے ہیں، آگ والے۔ اصحاب النار آگ کے ساتھی، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہنے والے، وہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں۔ اور کیسے جانے والے ہیں؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے کے لیے جانے والے۔ اب آپ سود کی شدت کا اندازہ لگائیں، یعنی سود ان گناہوں میں سے ہے جس پر اللہ نے خلود یعنی ہمیشہ رہنا اس کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں اور اوورآل معاشرے کو انہوں نے خراب کیا اور لوگوں کے اقتصاد کو تباہ کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں اس آیت نمبر 275 کا ترجمہ یہاں سے پڑھ کے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے، یعنی اور اٹھنے کا ان کے کوئی انداز نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے اس کے، وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ آپ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنانے کی کچھ تصور کریں کہ حواس باختہ شخص جو کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں نے کدھر جانا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، کبھی دیوار کو ٹکر مارتا ہے، کبھی ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، یہ حالت ہوگی روز محشر، جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہوگا۔ انہوں نے ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، جو پہلے لے چکا ہے
وہ اسی کا ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ جو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے یعنی وہ دیکھے گا کہ اس نے آیا جو زندگیاں اس نے اگر کوئی تباہ کر دی ہیں تو کچھ ان کا بھی سوچا ہے یا ان کا نہیں سوچا. اور جس نے اعادہ کیا یعنی دوبارہ کیا, سود سے باز نہیں آیا, تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا. یہ یمحق کسی چیز کو محق کرنا, میم ہے اور قاف دو نقطوں والا, یعنی اس کو ختم کر دینا, آہستہ آہستہ کر کے اس کا نام و نشان مٹا دینا. قرآن میں آیا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خالص کر کے الگ کر لے اور کافروں کو ختم کر دے, تمام کر دے ان کو. جہاد کی آیات. جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جو مومنوں کے اندر ملاوٹ والا مال گھسا ہوتا ہے وہ بھی جہاد کے ٹائم پتہ لگ جاتا ہے, بہانے بنا کے چلے جاتے ہیں, مومن خالص ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ خالص جب جہاد کرتے ہیں تو کفر کا خاتمہ ہوتا ہے. محق کا یہ معنی. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے, ختم کرتا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ناپائیدار, اور اس کے اندر یہی معنی چھپا ہوا ہے کہ سود سے اگر کماؤ گے بھی تو وہ ناپائیدار رہے گا. کوئی تمہیں دنیا کے 4 دن تم نے اس کو فائدہ اٹھا بھی لیا, تو جہاں اصل میں مال نے کام آنا ہے وہاں نہ صرف یہ کہ کام نہیں آئے گا, تمہاری سزا کا سبب بن جائے گا. چونکہ اگر مال حلال سے کمایا ہوتا, اچھے کاموں میں لگایا ہوتا, تو مال تمہیں آخرت میں بھی کام آتا. یہ مال تمہیں آخرت میں نہ فقط یہ کہ کام نہیں آئے گا بلکہ الٹا اس کی سزا ملے گی, تم نے یہ کمایا کہاں سے تھا. اور یہ حدیث میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ حدیث میں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو انسان حرام سے کماتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے, اور اگر بڑھے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اب یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ بڑھنا اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. کسی چیز کا بڑھنا یہ برکت نہیں ہے, کیونکہ آج بھی آپ دیکھ لیں IMF کے مال میں کتنی برکت ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ IMF کے خزانے میں پاکستان جیسے ملکوں کے غریبوں کا خون جا رہا ہے ادھر, لیکن بڑھ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اس کو نوٹ کریں اس فرق کو. اس لفظ کے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو ان الحرام لا ینمی, حرام نمو نہیں کرتا, وَإِنَّمَا, اور اگر نمو کرے لا یبارک فیہ, اس کے اندر برکت نہیں ڈالتا. پس بڑھنا اور چیز ہے اور برکت اور چیز ہے. برکت والی چیز کو کس کو کہتے ہیں؟ برکت والی چیز وہ ہوتی ہے کہ انسان کی اس چیز پر زوال نہ آئے, یعنی اس کو جب اس کی ضرورت پڑے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز اس کے پاس موجود ہو. تو آپ کہیں جن کے مال زیادہ ہیں ان کے پاس ہر وقت موجود ہے؟ نہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو تصور پیش کرتا ہے تمام چیزوں کا, ہمارا فوکس دنیا ہوتی ہے, جبکہ اللہ دنیا آخرت دونوں کو ایک ہی پکچر میں ایک ہی جگہ پہ دیکھتا. بیچ میں ایک لائن ہے, ادھر والے ادھر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور کچھ فرق نہیں پڑتا, ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ نہیں سکتے, فرق نہیں پڑتا. لیکن ادھر مال تھا, جو اعمال تھے وہ ساتھ ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کے انسان کہتا ہے کہ مجھے بہت ضرورت ہے, مجھے بہت ضرورت ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ مثلا اس کے پاس مال تھا, اس کو یہ مل رہا ہے, اس کے پاس مال تھا دنیا میں یہ مل رہا ہے, لیکن میرے مال کا مجھے کچھ نہیں مل رہا, الٹا سزا مل رہی ہے, تو وہاں پہ یہ مال اس کا کوئی کام نہیں آئے گا.
جب کام نہیں آئے گا اور اس وقت سے زیادہ کس کو ضرورت ہوگی؟ لہذا یہ بے برکت مال ہے۔ بابرکت مال کون سا ہے؟ کہ جو یہاں بھی انسان کی زندگی کی ضروریات کے کام آ رہا ہے، اور انسان آخرت میں دیکھے گا کہ وہی مال جو ہے آخرت میں بھی اس کا مجھے ثواب مل رہا ہے اور اجر مل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حلال کے لیے محنت کرنا بھی ثواب ہے، حالانکہ آپ اپنے لیے کما رہے ہوتے ہو مثلا پیسے، لیکن حلال اللہ کے حکم کے پابندی کر رہے ہوتے ہو، اس حلال کے لیے زحمت کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ خود اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر آپ اس کو اپنے گھر میں خرچ کرتے ہو، البتہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنے گھر میں خرچ کرتے ہو، بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، روایات میں کیا آیا؟ بہترین صدقہ ہے لقمہ حلال کھلانا اپنے گھر والوں کو۔ اور آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہو ضرورت مندوں پر، وہ بھی ثواب ہے۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ آپ جو اس دنیا و آخرت کی تصویر اکٹھی رکھ کر قرآن نے جو پیش کی ہمارے سامنے، اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا حرام میں بالکل برکت نہیں، بلکہ جتنا زیادہ ہو رہا ہے اتنا آگ زیادہ بھڑک رہی ہے، اتنا زیادہ عذاب سخت ہوتا جا رہا ہے، اتنا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے حرام کی وجہ سے۔ بے برکت ہے، جبکہ حلال بابرکت ہے۔ جب آپ کما رہے تھے اس کا بھی ثواب، جب آپ لگا رہے تھے اس کا بھی ثواب، البتہ ظاہر ہے اسی آئین اور قانون کا لحاظ کرتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالی نے دین شریعت کی شکل میں ہمارے لیے بیان فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فرمایا حرام نمو نہیں کرتا، اگر نمو کرے تو برکت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ اگر اس میں سے خرچ کرے، کس میں خرچ کرے؟ انفاق کا لفظ ہے وہاں پر بھی، اگر انفاق کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی اجر نہیں۔ اور جو پیچھے چھوڑ کر آئے گا، خود مر گیا پیچھے چھوڑ کے آیا، کما کے حرام کی جائیداد بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا، میں نے بڑا بچوں کو سیف کر دیا، سیکیور کر دیا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے وہ اس کا زاد راہ ہے، جہنم کے سفر کا کرایہ ہے، جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے جو پیچھے چھوڑ کے آئے۔ یہ حرام کو ڈیفائن کیا ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ تصویر ہے۔ اور ربا حرام کی بھی ایک شدید ترین کیٹیگری ہے۔ یمحق اللہ الربا، اب سمجھے اس آیت کو، اللہ ربا کو ختم کر، ربا سے تم نے جو کھائے ہیں سود اور کمائے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بے برکت ہے، ناپائیدار ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اب یہ جو یربی لفظ ہے نا، یربی الصدقات، یہ یربی وہی ہے جس سے ربا بنا ہے، کیونکہ ربا کا اصل معنی کیا ہے؟ بڑھنا، زیادہ ہونا۔ لیکن جو غلط طریقے سے میں مال بڑھاتا ہوں اس کے لیے ایک ٹرم بن گئی ہے، ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ اس میں اب زیادہ تر اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سود خوری کہتے ہیں، ورنہ ایکچولی جو لغت میں میننگ ہے اس کا کیا میننگ ہے؟ بڑھنا کسی چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ربا کو اللہ نہیں بڑھنے دیتا، ختم کر دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو آپ انفاق کر رہے ہو، جو آپ خدا کی راہ میں دے رہے ہو، وہ بڑھتا ہے، یہ نہیں بڑھتا۔ تمہیں لگ رہا ہے میرے زیادہ ہو رہے ہیں، میں تو سود کھا رہا ہوں، میرے زیادہ ہو رہے ہیں، نہیں بڑھ رہا، دھوکے میں ہو۔ ایکچولی اللہ تمہیں خبر دے رہا ہے کہ کیا چیز بڑھے گی اللہ کے پاس، کیا چیز بابرکت ہوگی، کیا چیز تمہیں کام آئے گی، وہ صدقات ہیں نہ کہ سود، جن کی پہلے بحث گزر گئی۔ یاد رکھیں، انفاق صدقہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کروں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے ذہنوں میں صدقے کا معنی بھیک والا ہے، ہرگز صدقے کا معنی بھیک نہیں ہے، کیونکہ جب صدقے کا معنی ہم بھیک کا رکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں فقط دینے کے لیے بھکاری ہی آئیں گے، کیونکہ ہمارا ذہن اسی پہ فٹ ہے۔ صدقہ یعنی بھیک، تو کس کو بھکاری؟ نہ بھائی، صدقہ آپ سفید پوش کو بھی دے سکتے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، گفٹ کر کے دے دو۔ ضروری نہیں جسے ہاتھ پہ یوں کر کے کھڑا ہو اور پھٹے کپڑے پہنے ہو یا آپ کی منتیں کر رہا ہو، وہی اس کو صدقہ دینا ہوتا ہے۔ صدقہ یعنی انفاق۔
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ناپائیدار کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل کفار اثیم، ہر سخت کفار، یہ کفر کا مبالغہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، کفر کا مبالغہ ہے، کفار اثیم، اثیم اسم سے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اثیم کہتے ہیں گناہ میں مست، ڈوبا ہوا، غرق، دائمی۔ جیسے عالم اور علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھی طرح علم رکھنے والا، دائماً علم رکھنے والا۔ اسی طرح اثیم گناہ میں غلطاں، غرق، کون ہے؟ سود خور، یہاں پہ مراد سود خور۔ کفار کفران نعمت کرنے والے، کافر۔ یہاں پہ پھر آپ کو ریمائنڈ کراؤں، میں یاد دہانی کراؤں، جو ہم بار بار کفر کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں، کہ قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ جان بوجھ کر نہ ماننے والے کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کی خدمت میں وہ آیات پڑھ دوں کہ میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ سود کی حرمت کی آیات، ان آیات سے پہلے سود کی حرمت کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سٹارٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو ڈانٹا جا رہا ہے کہ اب باز آ جاؤ۔ سود کی حرمت کی جو آیت ہے، وہ جو ان سے پہلے اتری ہوئی ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور اس کے بعد کی آیات، یہ سن لیں، اس میں بھی کفر کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جو یہ درس سنتے رہتے ہیں، ممکن ہے پہلے بھی سن چکے ہوں، لیکن بات بہت بنیادی ہے تاکہ ذہن اس میں کلیئر ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 پڑھ رہا ہوں، 130۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پوری توجہ فرمائیے گا، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ آپ دیکھیے بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے اور بات کا اینڈ کن پہ ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جو بڑھا چڑھا کے سود در سود، یہ نہ کھاؤ، اس طرح نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اب تقوی کا معنی ویسے تو عام ہے، لیکن آیت کے کانٹیکسٹ میں یعنی سود سے بچو، سود خوری سے بچو۔ اللہ نے منع کیا، اب اس معاملے میں اللہ کا تقوی کیا ہوگا اس معاملے میں؟ چونکہ تقوی کا اصل معنی بچنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ سے بچو یہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تقوی کا معنی بچنا ہی ہے، اور اللہ سے بچو یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، یا اس عذاب سے بچو جو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آنے والا تم پر۔ تو یہ اللہ کی اس نافرمانی سے بچو، یعنی یہاں پہ سود سے اپنے آپ کو دور کر لو، بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بات کرنے والا اللہ ہے، تو ایک ایک لفظ بڑا بھاری لگنا چاہیے ہمیں، یعنی جو سود کھاتا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ کہ ایک بندہ سود خور ہو، اس کو ایسی پیکیجز سنائے جائیں کہ جس سے اس کو نا یوں لگے کہ جیسے اتنا زیادہ ثواب، اتنی ہزار حجیں، اتنی فلان، کیا ہے جو سود کھا لے تو میں وہ بھی کر لوں، تو نہ، جو اس قسم کی روایات ہیں یوں ہو جائے گا، یوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سود کھاتے رہو تو معاف ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو اس قسم کی ثوابوں والی روایات بتاتے ہیں اور سارے گناہ کی معافی والی روایات سناتے ہیں، وہ بہت غلط کرتے ہیں کہ پھر ان آیات کا بھی ذکر نہیں کرتے، اور سننے والوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سود کھا سکتے ہو، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بھائی کا حق کھا لیا ہے
کسی دوسرے کا حق کھا لیا، اب تمہارے اتنے حجوں کے ثواب ملیں گے، تم نے یہ والا کام کر دیا. ان پہ لازم ہے کہ وہ یہ آیات بھی بیان کریں، اور ان آیات کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اور روایات نے ان کو ڈسکس کیا ہے، احادیث نے، وہ بھی بتائیں، ورنہ خیانت کار ہیں. اور جتنے لوگ اس قسم کی باتوں سے گمراہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالی ان کے بوجھ بھی ان پہ ڈالے گا بغیر اس کے کہ ان کا بوجھ کم ہو. قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو بغیر علم کے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جس نے خود گناہ کیا وہ اپنا اٹھائے گا ہی اٹھائے گا. تو اب آپ توجہ فرمائیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی، بچو اللہ کی نافرمانی سے، سود خوری سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اگلی آیت سنیں، آیت نمبر 131. یہ اللہ سے بچنے سے کیا مراد ہے؟ واتقوا النار، اس آگ سے بچو. اب یہاں پہ جو میں نے کہا تھا اینڈ پہ توجہ کیجئے گا، اب اینڈ کے دیکھیں آپ، خطاب مومنوں سے ہو رہا ہے، اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ یا کفر کا معنی آپ کو پتہ چلے کفر کیسے ہوتا ہے. واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے کہ جو اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. بات کن سے ہو رہی ہے؟ مومنوں سے. اور مومنوں سے کہا جا رہا ہے سود چھوڑ دو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن تو نہیں جا سکتا نا اس میں. کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے. تو یہ سود خوری تمہارا ایمان رگڑ دے گی، ختم کر دے گی، اور کافروں والی آتش جہنم میں تم جاؤ گے. بس بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح کھاتے ہیں. البتہ ہر گناہ اپنی اپنی تاثیر یہی رکھتا ہے، ایمان کو کم کرتا ہے. کچھ بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہیں. اگر انسان گناہوں میں گھرا رہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کب اس کے اندر سے اصلاً ایمان ختم ہو گیا. بظاہر وہ کہہ رہا ہے میں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فلان ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں جناب بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلانا ہوں. یہ نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ یہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ اللہ کا پیغام وہ یونیورسل ہے. وہ کسی خاص مسلک کو کوئی پیکیج نہیں دیتا، نہ کسی خاص مسلک کو گرفت کرتا. اس نے جو معیار بتائے وہ سب کے لیے، وہ جو بھی کرے گا. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر 132 نمبر آیت میں فرمایا سورہ آل عمران وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اگر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ختم. یہ چکر نہ چلانا کہ سود بھی کھاتا رہوں اور کوئی دوسرے کام کر کے کوئی نیا بیچ میں سے پیکج نکال لوں. اللہ کے ساتھ یہ چیٹنگز اور 2 نمبریاں نہ کرنا، چونکہ اللہ پھر ان کا جواب بہت سخت دیتا ہے، اور انسان کو اتنا بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ساری عمر اسی غفلت میں اور مستی میں گزار دیتا ہے کہ کیا ہوا جو میں سود کھا رہا ہوں، میں نے مسجد بھی تو بنوائی ہے، میں اتنی بیواؤں کو بھی تو یہ کر رہا ہوں، میں یتیم خانہ بھی تو بنوایا ہوا ہے. تو حرام اگر خرچ کرے گا تو کوئی ثواب نہیں ہے، اور جو پیچھے چھوڑ آئے گا اس کے لیے زیادہ راہ ہے جہنم میں جانے کا. تو بہرحال آج کے درس کو ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 پہ ختم کر رہے ہیں. ترجمہ میں تکرار کر دوں. یہاں ترجمہ اس طرح سے ہوا ہے، اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو، صدقات کو انہوں نے کہا کیا خیرات خیر سے نکلا ہے، مراد وہی خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہے، انفاق. اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. کفار سے مراد ناشکرہ کیوں ہے؟ چونکہ کفران نعمت، اس میں وہی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کفران نعمت یعنی نعمت کا منکر. نعمت کا اقرار کیا تھا، اس کا احسان مند ہوتا ہے جس نے نعمت دی ہے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرتا، اس کے حرام کیے ہوئے طریقوں سے اس کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرتا. اگر کرتا ہے تو کفران نعمت کر رہا ہے، اور اسی کو کفار کہا ہے. اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا.
پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے اور ان پہ عمل کرنے اور ان کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی اور اپنی اولادوں کو اسی کے مطابق تربیت کرنے کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما۔